السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، دوسرا چیپٹر صارف کا رویہ، اس میں سب یونٹ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون۔ اس سے پہلے میں نے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کی تعریف پیش کی ہے۔ آج ہم گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کا مطالعہ جدول اور ترسیمی خاکے کی مدد سے کریں گے۔ عام طور سے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون الفریڈ مارشل نے اس کی کتاب معاشیات کے اصول پرنسپل آف اکنامکس جو 1890 میں شائع ہوئی تھی، اس قانون کی تعریف اس نے پیش کی ہے۔ عام طور سے الفریڈ مارشل کے مطابق دیگر باتیں جوں کہ توں رہے، گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون ہمارے روزمرہ کے تجربات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ سابقہ اکائی کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت جدول اور ترسیمی خاکے کی مدد سے کی گئی ہے۔ جدول سے واضح ہے کہ ایک کالم میں شے کی اکائیاں اور دوسرے کالم میں حاشیائی افادہ، جسے مارجنل یوٹیلیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح عام طور سے الفریڈ مارشل نے فرض کیا ہے کہ افادہ کی پیمائش اعداد و شمار میں کی جا سکتی ہے، جیسے جدول میں اسے واضح کیا گیا ہے۔ شے کی اکائیاں، فار ایگزامپل ایک صارف اگر 7 اکائیاں استعمال کرتا ہے، فرض کرے کہ روٹی وہ استعمال کر رہا ہے اور ایک کے بعد ایک وہ استعمال کرتا ہے، تو ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ سابقہ اکائی کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ جیسے پہلی اکائی جب صارف استعمال کرتا ہے تو اس سے ملنے والا افادہ جو ہے 10 ہے، یعنی اس کو کچھ حد تک اطمینان ہو چکا پہلی اکائی سے۔ جب صارف دوسری اکائی استعمال کرتا ہے تو یہ دوسری اکائی عام طور سے کیا ہے؟ 1+1، یعنی یہ اکائی یہاں پر جو ہے یہ حاشیائی اکائی اور اس سے ملنے والا حاشیائی افادہ، یعنی دوسری اکائی سے ملنے والا افادہ 8 ہے۔ کیوں کہ پہلی اکائی کا افادہ زیادہ ہے، دوسری اکائی کا افادہ کم ہے، یعنی پہلی اکائی سے صارف کو کچھ حد تک اطمینان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صارف جب تیسری روٹی استعمال کرتا ہے، یعنی یہ ہو گیا 2+1، تو یہ ہو گیا حاشیائی اکائی، اور اس سے ملنے والا حاشیائی افادہ جو ہے کتنا ہے؟ 6 ہے، یعنی ایک کے بعد ایک جب شے کی اکائیاں وہ سلسلہ وار استعمال کرتا ہے تو جدول پر غور کریں، ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ گھٹتا ہے یعنی کم ہوتا ہے۔ پہلی اکائی کا 10، دوسری اکائی کا 8، تیسری اکائی کا 6، چوتھی اکائی کا 4 اور پانچویں اکائی کا 2، جبکہ چھٹی اکائی جب وہ استعمال کر رہا ہے تو حاشیائی افادہ 0 ہے۔ یہاں پر صارف مکمل طور سے سیراب ہو چکا ہے۔ 0 حاشیائی افادہ کو عام طور سے مکمل تصفی کا نقطہ بھی کہتے ہیں۔ مکمل تشفی کا نقطہ یعنی یہاں پر صارف پوری طرح سیراب ہو چکا ہے۔ جب وہ چھٹی روٹی استعمال کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ پوری طرح سیراب ہو چکا ہے، عام الفاظ میں جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے۔ اب پیٹ بھرنے کے بعد بھی اگر وہ زائد اکائی استعمال کرتا ہے، یعنی 7ویں اکائی استعمال کرے گا، تو یہاں پر -2 حاشیائی افادہ ہے، یہاں اسے افادہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ عدم افادہ یا منفی افادہ بھی کہتے ہیں۔ عام طور سے اگر ہم اسلامک نقطۂ نظر سے دیکھیں تو 2 لقمہ کم کھانا چاہیے، اگر ہم زائد کھاتے ہیں تو بدہضمی ہوتی ہے، نظام بگڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کا پیٹ چھٹی اکائی سے بھر چکا ہے، 7ویں اکائی اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اس سے ملنے والا افادہ منفی ہے، اسے منفی افادہ یا عدم افادہ کہتے ہیں۔ اور 0 حاشیائی افادہ مکمل تشفی کا نقطہ یا اسے نقطۂ سیری بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے صارف یہاں مکمل طور سے سیراب ہو چکا ہے۔ یہی جدول کے ذریعے ترسیم کی وضاحت کی گئی ہے۔
اگر ہم دیکھیں ترسیمی خاکے میں ایکس اور وائی دونوں محور ہیں، وائی محور پر حاشیائی افادہ کو ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ ایکس محور پر عام طور سے شے کی اکائیاں اسے ظاہر کیا گیا ہے۔ ٹوٹل اکائیاں جو ہے 7 اکائیاں استعمال کی گئی ہے، جبکہ سب سے زیادہ جو حاشیائی افادہ ہے جو ہے 10 ہے، اور ابتدا سے ہی حاشیائی افادہ گھٹتا ہے، یعنی جیسے جیسے ہم لقمہ استعمال کرتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، کچھ حد تک ہم کو تشفی یا اطمینان ملتا ہے۔ جو تشفی یا اطمینان ہمیں ملتا ہے اس کو جو ہے حاشیائی افادہ کہا جاتا ہے۔ حاشیائی یعنی تشفی یا اطمینان کی۔ تو جب ہمیں بہت شدت کی بھوک لگتی ہے تو بہت زیادہ افادہ ملتا ہے، جیسے جیسے ہم لقمہ ایک کے بعد ایک سلسلہ وار استعمال کرتے ہیں تو ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ سابقہ اکائی کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، جسے خاکے کے ذریعے بھی واضح کیا گیا ہے۔ جیسے پہلی اکائی جب یہاں پر استعمال کی جا رہی ہے تو اس سے ملنے والا افادہ 10 ہے، دوسری اکائی سے ملنے والا افادہ 8، تیسری اکائی کا 6، چوتھی اکائی کا 4، پانچویں اکائی کا 2 اور چھٹی اکائی کا 0۔ عام طور سے جب یہاں 0 حاشیائی افادہ ہے تو ترسیمی خاکے میں عام طور سے حاشیائی افادے کا خط ایکس محور کو قطع کرتا ہے، اور جس وقت حاشیائی افادے کا خط ایکس محور کو قطع کرے گا تو اسے مکمل تصفی کا نقطہ یا نقطہ سیری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ زائد اکائی استعمال کرے گا تو زائد اکائی ایکس محور کے نیچے عام طور سے 7ویں اکائی کا افادہ جو ہے منفی افادہ ہے، جسے ہم عدم افادہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر صارف کو اطمینان نہیں ملے گا یا تشفی نہیں ملے گی، کیوں کہ یہاں وہ مکمل طور سے سیراب ہو چکا ہے، اس لیے حاشیائی افادہ 7ویں اکائی کا جو ہے منفی افادہ ہوتا ہے، جسے ہم عدم افادہ بھی کہتے ہیں۔ تو حاشیائی افادے کا خط بائیں سے دائیں نیچے کی جانب ڈھلوان بناتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ سابقہ اکائی کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کی مستثنیات دیکھیں گے ہم۔ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کی مستثنیات، جسے عام طور سے ایکسیپشنز بھی کہا جاتا ہے یا جسے ہم چھوٹ کہیں گے۔ عام طور سے قانون یہ کہتا ہے کہ ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے، جبکہ مستثنیات میں اس کے برخلاف عمل ہوتا ہے، یعنی ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ گھٹنے کی بجائے بڑھ جائے گا، تو اسے قانون کی چھوٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے یا قانون کی مستثنیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ سابقہ اکائی کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، لیکن قانون کی مستثنیات میں عام طور سے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے، یعنی اس میں قانون کے برخلاف عمل ہوتا ہے، مستثنیات میں الٹ ہوتا ہے، یعنی افادہ گھٹنے کی بجائے بڑھتا ہے تو اسے قانون کی مستثنیات سے تعبیر کیا جاتا ہے جو درج ذیل ہے، جیسے مشغلہ، جسے ہم شوق بھی کہتے ہیں۔ عام طور سے کچھ لوگوں کو الگ الگ شوق ہوتے ہیں، جیسے پرانے سکے جمع کرنا۔ عام طور سے کچھ لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے پرانے سکے یا کرنسی نوٹ جمع کرنا۔ جیسے جیسے ان کے پاس پرانے سکے اور کرنسی نوٹ آتی ہے، مزید ان کو جمع کرنے کی خواہش بڑھتی ہے۔ یا اسی طرح موسیقی، نغمہ یا گانا وغیرہ سننا، جب ایک صارف مختلف قسم کے گانے سنتا ہے تو اس کی افادیت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو اس طرح افادہ گھٹنے کی بجائے کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن معقولیت
یکسانیت اور تسلسل میں افادہ گھٹے گا. جیسے ایک ہی گانا بار بار گایا جائے یا بار بار سنا جائے تو افادہ کم ہوگا، لیکن ایک گانے کی بجائے یا ایک موسیقی کی بجائے مختلف موسیقی سنی جائے تو ہو سکتا ہے افادہ گھٹنے کی بجائے بڑھ جائے. مثال کے طور پر غزل، اگر میں کہوں کہ میں آپ لوگوں کو ایک غزل سناؤں گا تو آپ فوراً کہیں گے کہ ہاں سنائیے سر. تو اس طرح اس میں افادہ گھٹنے کی بجائے کیا ہوگا؟ بڑھے گا. مزید غزل جب ختم ہوگی تو آپ اس کی مزید خواہش کریں گے کہ سر دوسری غزل بھی سنائیے. جیسے ایک مصرع میں سناتا ہوں، ایک غزل ہے، جیسے اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ کیبل ہمارا خاص سے جب عام ہو گیا، کیبل ہمارا خاص سے جب عام ہو گیا، چوڑی ایرن چپل تیرے نام ہو گیا. جب تیرے نام فلم آئی تھی تو اس نام پر یہ غزل جو ہے بنائی گئی. اس کا مزید اثار آپ سننا چاہیں گے تو آپ کی افادیت جو ہے بڑھتی جائے گی. یعنی غزل میں عام طور سے جو ہے مزاحیہ اشعار ہوتے ہیں، تو اس طرح اس میں کیا ہوتا ہے مشغلہ میں کہ افادہ گھٹنے کی بجائے بڑھتا ہے. اسی طرح کنجوس شخص پر بھی قانون لاگو نہیں ہوتا. عام طور سے ایک شخص اگر کنجوس ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو اس کو پیسے کی مزید خواہش پیدا ہوگی. یعنی وہ خرچ نہیں کرے گا بلکہ پیسہ جمع کرنے کی اور خواہش جو اس کی ہوگی. یعنی وہ معقولیت کو نظر انداز عقل مند شخص نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے پیسہ آتا ہے لوگ جو ہے اس کو صرف کر کے افادیت حاصل کرتے ہیں. لیکن کنجوس شخص پر قانون لاگو نہیں ہوتا، اس لیے کہ کنجوس شخص کے پاس جیسے جیسے پیسہ آتا ہے، زر یا روپیہ آتا ہے، مزید اس کو پیسے کی خواہش جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو اس لیے گھٹتے ہوئے اشیائی افادے کا قانون کنجوس شخص پر بھی لاگو نہیں ہوتا. اسی طرح عادتیں، عام طور سے ہم دیکھیں گے عادتیں جو ہوتی ہے، مختلف عادتیں، جیسے نشیلی اشیاء، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، بیڑی وغیرہ، یا شراب. ایک شخص اگر شرابی ہے، جیسے جیسے وہ شراب کا استعمال کرتا ہے اس کا نشہ بڑھتا جاتا ہے، وہ مزید شراب پینے کی خواہش کرتا ہے. اسلامک نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اسلام میں شراب پینا حرام ہے. اگر عام طور سے ایک شخص شراب پیتا ہے، یعنی اس کا نشہ جب چڑھتا ہے تو وہ مزید شراب پینے کی خواہش کرتا ہے. اس لیے افادہ گھٹنے کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. عام طور سے ایسا کہا جاتا ہے کہ شرابی جو ہوتا ہے وہ مزید شراب پینے کی خواہش کرتا ہے. یعنی جیسے جیسے شراب پیے گا افادہ گھٹنے کی بجائے بڑھتا جائے گا، یعنی اس کے نشے میں اور اضافہ ہوگا جو قانون کے برخلاف ہوگا. اسی طرح نمبر 4 ہے قوت یا طاقت. ایک شخص کے پاس قوت یا طاقت ہے تو وہ مزید نفسانی خواہشات میں اس کی اضافہ ہوگا، یعنی مزید طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس طرح اس کا افادہ جو ہے کیا ہوگا؟ گھٹنے کی بجائے بڑھ جائے گا. تو ایک شخص جب قوت یا طاقت حاصل کرتا ہے تو اس وقت اسے مزید قوت حاصل کرنے کی چاہت ہوتی ہے، اس کی نفسانی خواہشات جو ہے وہ بڑھتی ہے. اس لیے قوت بھی جو ہے مستثنیات میں شامل ہے. اسی طرح زر کا اشیائی افادہ، عام طور سے زر کا اشیائی افادہ بھی جو ہے، زر عام طور سے جو ہے زر میں قوت خرید ہے، لین دین کا ذریعہ ہے. زر کے توسط سے ہم کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں. تو اس طرح زر کا اشیائی افادہ بھی مستثنیات میں شامل ہے. امیر شخص کے مقابلے میں غریب شخص زر سے زیادہ افادیت حاصل کرتا ہے. کیوں؟ کہ اس میں قوت خرید ہے. ایک امیر شخص کے پاس جیسے جیسے پیسہ آتا ہے پیسے کی ویلیو یا قدر اس کے پاس کم ہوتے جاتی ہے، برخلاف اس کے ایک غریب شخص جو ہوتا ہے اس کے پاس جیسے جیسے زر آئے گا مزید زر کی خواہش کرے گا وہ. اسی طرح زر کا ایسا کہا جاتا ہے کہ زر کا اشیائی افادہ ہمیشہ صفر ہے.
لیکن یہ ناممکن ہے، زر کا اشیائی افادہ بھی گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، تو امیر شخص کے مقابلے میں زر کا اشیائی افادہ گھٹتا ہے، جبکہ غریب شخص کے مقابلے میں زر کا اشیائی افادہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح قانون کا تنقیدی جائزہ، گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا تنقیدی جائزہ جو ہے درج ذیل ہے۔ جیسے نمبر 1 دیا ہوا ہے حقیقی غیر حقیقی مفروضات۔ مفروضات عام طور سے شرائط کو کہا جاتا ہے۔ جس وقت گھٹتے ہوئے اشیائی افادے کا قانون پیش کیا گیا تھا، اس وقت مفروضات، جسے ایزمپشنز بھی کہا جاتا ہے، وہ پیش کیے گئے تھے۔ جیسے اس کے مفروضات جو ہے درج ذیل ہے: سلسلہ وار استعمال، یکسانیت، عقل مندی، یہ تمام جو ہے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کے مفروضات ہیں۔ لیکن ایک وقت میں ان تمام خواہشات کی تکمیل ناممکن ہے، جیسے سلسلہ وار استعمال، یکسانیت، معیار ایک جیسا ہونا، تو ایک وقت میں تمام خواہشات کی تکمیل ناممکن ہوتی ہے۔ اس لیے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کے مفروضات غیر حقیقی ہیں۔ اسی طرح اعداد و شمار میں پیمائش، تنقید نگاروں کے مطابق گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کی پیمائش اعداد و شمار میں نہیں کی جا سکتی، یعنی گنتی میں 1 2 3 10 20 30 وغیرہ، جبکہ ابھی اس سے پہلے میں نے جدول میں بتایا کہ پہلی اکائی سے 10، دوسری اکائی سے 8، تیسری اکائی سے 6، یہ اعداد و شمار میں پیش کیا گیا تھا۔ موازنہ کرنے کے لیے یہ تمام جو الفریڈ مارشل نے صرف فرض کیا تھا۔ افادہ ایک نفسیاتی تصور ہے۔ آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو شے کی پیمائش کر کے یہ بتا سکے کہ اس میں کتنا افادہ ہے اعداد و شمار میں، 10، 20 یا 30۔ یہ ناممکن ہے اس کی پیمائش، کیونکہ کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا، بلکہ ایک صارف جو شے استعمال کرتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس میں افادہ ہے یا نہیں۔ تو اس طرح افادہ کی پیمائش اعداد و شمار میں نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ناقابل تقسیم اشیاء، چند اشیاء ایسی ہے کہ جسے تقسیم کر دیا جائے تو افادہ نہیں ملے گا، جیسے ٹیلی ویژن ہے، کار ہے، ایک وقت میں اس کی ایک ہی خرید کی جاتی ہے، اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو اس وقت جو ہے قانون اس میں افادیت نہیں ملے گی اور قانون لاگو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ناقابل تقسیم اشیاء جو ایک وقت میں صرف ایک خرید ہوتی ہے تو اسے افادیت نہیں ملتی اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو، جیسے ٹیلی ویژن، فریج، کار وغیرہ، اگر اسے تقسیم کر دیا جائے تو افادہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ناقابل تقسیم اشیاء پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طرح انفرادی خواہش، قانون یہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک خواہش پوری ہوتی ہے، لیکن جب ہم حقیقت میں دیکھیں تنقید نگاروں کے مطابق کہ ایک صارف ایک وقت میں ایک سے زائد خواہشات پوری کرتا ہے، یعنی فرض کرے جب ہم دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کا افادہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، یعنی صارف ایک وقت میں ایک سے زائد خواہشات پوری کرتا ہے، جبکہ قانون کیا کہتا ہے، گھٹتے ہوئے اشیائی افادے کا قانون، کہ صارف ایک وقت میں صرف ایک خواہش جو ہے وہ پوری کرے، یعنی انفرادی خواہش جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ اسی طرح گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون زر پر بھی لاگو نہیں ہوتا، یعنی زر پر لاگو نہ ہونا یا زر کا حاشیائی افادہ مستقل ہونا، یا زر کا حاشیائی افادہ جو ہے مستقل رہے، کبھی صفر نہ ہو۔
جبکہ جیسے جیسے ایک شخص کے پاس زر یا روپیہ پیسہ آتا ہے، اس میں قوت خرید ہے، اس کی مدد سے جو ہے وہ زائد افادیت حاصل کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ گھٹتے ہوئے اشیائی افادے کے قانون کا تنقیدی جائزہ تھا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔